أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا وهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود نہ بناؤ یہود کو والنصارى اور عیسائیوں کو اولیاء دوست بعضهم اولیاء بعض وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں ومن یتولہم منکم اور جو کوئی دوستی رکھے ان سے تم میں سے فإنه منهم پس بے شک وہ انہی میں سے ہوگا ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتے ظالم لوگوں کو فَتَرَى الَّذِينَ پھر دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری ہے یسارعون فیہم دوڑ جاتے ہوں گے جو دوڑ جاتے ہیں ان میں یقولون کہتے ہیں نخشى ان تصیبنا دائرہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں پہنچے کوئی زمانے کی گردش فعسى اللہ تم ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان یاتی بالفتح لے آئیں فتح او امر من عنده یا کوئی اور حکم اپنی طرف سے فیصبحوا پھر وہ ہو جائیں علامہ اثر اس پہ جو انہوں نے چھپا رکھا ہے فی انفسہم اپنے دلوں میں نادمین شرمندہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ کیا یہ وہ لوگ ہیں اقسموا باللہ جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں جہد ایمان پختہ قسمیں انہم لمعکم کہ بے شک البتہ تمہارے ساتھ ہیں حبطت اعمالهم ضائع ہو گئے ان کے عمل سارے فاصبحوا خاسرین پھر ہو گئے وہ نقصان اٹھانے والے اس سے پہلے یہود و نصارہ کی خرابیاں اور احکام خداوندی کی مخالفت اس کا ذکر ہوا اب یہاں یہود و نصارہ کی اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی اس کا بیان ہے کہ یہ تم مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ہمیشہ دشمن ہی رہیں گے کبھی تمہارے خیر خواہ ہمدرد نہیں ہو سکتے اس لیے تم ان سے کبھی دوستیاں نہ لگانا ان پہ بھروسہ کبھی نہ کرنا ورنہ بہت نقصان کھا جاؤ گے یہ تمہیں ضرور خطرات سے دوچار کریں گے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى نہ بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو اولیاء اپنے دوست یعنی ان سے دلی ہمدردیاں دلی دوستی
کہ جس سے تم ان کو اپنے راز دو، اور یہ کہ ان کے مقابلے میں ایک طرف مسلمان ہیں، تم مسلمانوں کی بجائے ان کے جو مقابل یہود و نصارہ ہیں تم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی لگاؤ، تو اس دوستی سے تمہارے مسلمان بھائیوں کو نقصان بھی ہوگا، تمہارے دین اسلام کو بھی نقصان ہوگا، وہ کمزور ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ یہ تمہیں بھی ضرور ڈسیں گے دوستی کے ضمن میں، اور دوستی کے پیچھے رہ کر کے یہ تمہیں بھی نقصان پہنچانے کی ہر صورت کوشش کریں گے، اس لیے کہ بعضهم اولیاء بعض، ان کی دلی دوستیاں، ان کی محبتیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہیں، یہودی یہودی کا دوست ہے، عیسائی عیسائی کا دوست ہے، یہودی عیسائی کا، عیسائی یہودی کا، جتنے کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہمدرد تو ہیں، لیکن تمہارا کافر خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، اور جو کوئی دوستی کرے ان سے تم میں سے، یعنی تم مسلمانوں میں سے جو کافروں سے دوستی لگائے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بے شک اس کا شمار اللہ کے ہاں انہی کافروں میں سے ہوگا، وہ انہی کی گنتی میں گنا جائے گا جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کرے۔ اور یہ کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں، آج کی دنیا نے مشاہدہ کر لیا کہ مسلمان کو یہود و نصارہ نے سخت نقصان پہنچایا، اور مسلم لیڈرشپ اس نے یہود و نصارہ سے دوستیاں لگائیں اور ان پہ اعتماد کیا، ان سے دلی جو ہے نا وہ رابطے بنائے، جس سے انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا، معاہدے فوجی کیے، دفاعی معاہدے مسلمانوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے کیے، لیکن انہوں نے ہر موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اور یہ ظاہر ہے الفاظ میں تو آدمی کو لگتا ہے کہ یہ بڑی انتہا پسندی کی باتیں ہیں کہ مسلمان کا کافر دوست نہیں ہو سکتا، اور کافر کو کبھی مسلمان کو کبھی کافر پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کبھی اس سے دوستی نہیں لگانی چاہیے۔ یہ الفاظ تو بڑے بھاری لگتے ہیں، اور جدید آج کی جو روشن خیال دنیا اس میں یہ انتہا پسندی کے الفاظ ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ذات یہ بتانے والی ہے، جو ذات یہ تعلقات کے گہرائیوں کو جانتی ہے، وہ ذات کہہ رہی ہے کہ تمہیں یہ لوگ دھوکہ دیں گے اور تمہیں یہ کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتے، تمہیں فائدہ دے کے خوش نہیں ہیں، اس لیے تم ان سے بچ کرو، اور دنیا کا مشاہدہ بھی ایسا ہی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں راہ دیتے خیر کی، بھلائی کی، کامیابی کی، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو، یعنی جو مسلمان ہو کر کافروں سے دوستیاں لگائیں گے تو یہ ظالم لوگ ہیں، اور یہ کبھی بھی کامیابی اس دوستی کے راہ سے نہیں پا سکتے۔ اور جتنی مسلم ریاستوں نے کافروں سے آج تک دوستیاں کی ہیں، سب نے گھاٹا کھایا، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ یہ ظالم مسلمان اللہ ان کو کبھی بھی کامیابی کی راہ نہیں دکھائیں گے جو ایسے لوگوں سے دوستیاں کریں گے۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کے فلسفے کو بیان کیا ہے کہ جو اس دوستی کا فلسفہ یہ رکھتے ہیں، او جی آج کی دنیا کے حالات یہ ہیں کہ طاقت کا توازن سارے کا سارا ان کے پلڑے میں ہے، یہود و نصارہ دنیا کی بڑی طاقتیں، سپر پاور ہیں، ان کے بغیر تو کوئی نظام حکومت چل نہیں سکتا، ہم اپنا ملک چلا نہیں سکتے ان کے بغیر، اور یہ کہ حالات دنیا کے اور زمانے کی جو گردش ہے وہ ایسی ہے کہ ہم ان سے تعلق بنائے بغیر جی نہیں سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے، تو اللہ نے اس کو بیان فرمایا، فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم،
پھر آپ دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، روگ ہے، مراد منافقت ہے کہ ظاہر داری سے تو وہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی سے اللہ سے رشتہ بھی تعلق بناتے ہیں، نماز روزہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایمان کمزور ہیں۔ ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ان کا حال یہ ہے کہ یسارعون فیہم، دوڑ جاتے ہیں کافروں کی صفوں میں، ان کی جھولی میں جا کے بیٹھتے ہیں، ان سے محبتیں بناتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ فلسفہ یہ ہے، یقولون کہتے ہیں، نخشا ہمیں ڈر ہے، خطرہ ہے، ان تصیبنا دائرہ کہ ہمیں کوئی پہنچ نہ جائے زمانے کی گردش، کہ یہ لوگ طاقتور ہیں، یہ غالب آ جائیں اور مسلمان کمزور ہیں، ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے، ہم ان سے جنگ مول نہیں لے سکتے، ان سے اختلاف نہیں بنا سکتے۔ اور یہ جو چند سر پھرے مسلمان ہیں جو اس دنیا سے لڑائی مول لے رہے ہیں، تو یہ دنیا تو طاقتور ہے، یہ غالب آ جائے گی، تو ہم اگر ان چند کمزور مسلمان طبقات کا ساتھ دیں تو پھر ان قوتوں کے خلاف ہم کیسے پھر جی سکیں گے، ہمارا نظام کیسے چلے گا؟ تو یہ کمزور ایمان کے منافق کہتے ہیں کہ ان کا ساتھ اس لیے ہم دیتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ دنیا کی زمانے کی گردش ہمیں گھیر نہ لے، اور ان کے ساتھ رہ کر ہم اپنا تحفظ کر سکتے ہیں۔ فعسى اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یاتی بالفتح، لے آئیں فتح، یعنی جو چند مسلمان ان کفار سے برسر پیکار ہیں اللہ ان کو فتح دے دیں، او امر من عنده، یا کوئی اور امر اللہ اپنی طرف سے دے دیں، کفار کو اللہ تعالیٰ بہت کمزور اور مغلوب کر دیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ اللہ نے آپ کو ان کفار یہود و نصارہ پہ غلبہ بھی دیا، اور ساتھ میں اللہ کی طرف سے یہ حکم بھی آ گیا کہ ان یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے ہی نکال دو، اس خطے میں ایک یہودی اور عیسائی نہ رہنے دو۔ اس لیے حضور نے حکم عام فرما دیا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اور حضور نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو جزیرہ عرب سے میں خود ان کو نکال دوں گا، اور اگر میں نہ نکال سکا، اگلا سال موقع نہ ملا، تو پھر تم اس کے بعد ان کو یہاں سے ان کو نکال دینا اور ملک سے ان کو علاقہ بدر کر دینا۔ تو فرمایا کہ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا، اگر اللہ کا کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جس سے یہ لوگ مغلوب کر دیے جائیں، تو پھر ہو جائیں گے وہ لوگ، وہ منافق مسلمان، عَلَى مَا أَسَرُّوا، اس پر جو انہوں نے دلوں میں چھپا رکھی تھی بات، فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں میں، جو ان سے دوستی کی، نادمین، تو اپنی اس دوستی اور تعلق پر وہ پھر شرمندہ ہوں گے کہ انہوں نے ان سے تو تعلق بنایا تھا دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اور وہ خود کسی کام کے نہیں نکلے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کو دیکھ کر جو اہل ایمان ہیں، سچے مومن ہیں، وہ کہتے ہیں أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں اللہ کی، جہد ایمان، پختہ قسمیں، انہم لمعکم، کہ بے شک یہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں، کہ یہ تمہارے ساتھی ہیں، لیکن جب مسلمان اور کافروں کا مقابلہ ہوا تو یہ کافروں کے ساتھ ان کے حمایتی بن گئے، ان کے ہمدرد بن گئے۔ جیسے آج کی دنیا میں ایسا ہوا کہ چند علاقے جو مسلمان، وہاں پہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمان ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور باقی علاقوں کے مسلمان اس خوف کے مارے کافروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو فرما حبطت اعمالہم، تو جو مسلمان ہو کر کفار کا ساتھ دیں تو انہوں نے ضائع کر دیا اپنے سارے عمل جو دین والے تھے۔ فاصبحوا خاسرین، تو ہو گئے یہ لوگ نقصان اور خسارہ اٹھانے والے، یعنی دنیا میں بھی ذلت اور نقصان اٹھائیں گے، اور آخرت میں تو اللہ نے ان کے لیے بڑی ذلت رکھی اور آخرت کا بڑا گھاٹا ان کو اٹھانا پڑے گا۔